قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امام، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان عالی مرتبت، جملہ یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر چٹی ٹوپی لٹھے دی، سر تاج فقر دی شاہی دا، سر چٹی ٹوپی لٹھے دی، سر تاج فقر دی شاہی دا، اج عرس منایا جا رہا ہے اس ٹوپی والے ماہی دا، سال جدائیاں دا دکھ جریا، چین نہ دل نو آوے، سال جدائیاں دا دکھ جریا، چین نہ دل نو آوے، آکھو نی محبوب میرے نو، میں ول پھیرا پاوے، برہوں دی اگ سینہ ساڑے، رو رو رات گزاراں، پاگلا وانگوں شام سویرے تینوں واجاں ماراں، کلا روندیاں چھڑ گئے ماہی، پر نہ لیاں واتاں، کنوں دکھڑے پھول سناواں، کون سنے ہن باتاں، وانگ شدینا پئی کدلاواں، بل بل نکلن ہاواں، چین آرام کسے کل ناہی، کیڑے پاسے جاواں، جے ایک واری سجن پیارا گھر میرے وچ آوے، غنچے کھلن امیداں والے، ہر دکھ دور ہو جاوے، جگر کباب جدائیاں کیتا، حال دساں کی دل دا، ساکب یار حیاتی ساڑی، یار کیوں نہیں ملدا، اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا، اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا، کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں حضور والا جناب جیسا، اجاڑ رت میں گلاب جیسا، گلوں کے تازہ شباب جیسا، کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے لاؤں حضور والا جناب جیسا، وہ راستوں میں چراغ بانٹے، وہ راستوں میں چراغ بانٹے، وہ منزلوں کے سراغ جیسا، وہ شب گزیدوں کے آنگنوں میں اترتے ہوئے آفتاب جیسا، میں درس قرآن پہ جا رہا ہوں، حضور اٹھے الوداع تو کہہ دے،
میں درس قرآن پہ جا رہا ہوں، حضور اٹھے الوداع تو کہہ دے، تمہارا بیٹا، تمہارا ثاقب، تمہاری گرد رکاب جیسا، کبھی جو تیری میں باتیں چھیڑوں، کبھی جو یادوں کی خوشبو مہکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھی رو رو عرض گزاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، بیٹھی رو رو عرض گزاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، سنجڑا ویڑا وڈ وڈ کھاوے، کوئی نیا کے درات ونڈاوے، او سنجڑا ویڑا وڈ وڈ کھاوے، کوئی نیا کے درات ونڈاوے، خواجہ باج آرام نہ آوے، تے نہ چنگیاں لگین بہاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، پتہ ہوندا جے تو چھڈ کے جانا، ساری رات میں جاگ دی رہندی، جان نہ دیندی، وقت ویانا مڑ ہاتھ نہ آوے، پیسے جتھے ڈگ ڈگ پیندی ترلے لیندی، سیونی جے میری اکھ کھل جاندی، تے میں مار کلاوے لیندی، جان نہ دیندی، سردار کیویں اودی اکھ نہ کھلے، نہ دنیا تے صدمے سہندی، جان نہ دیندی، بیٹھی رو رو عرض گزاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، اتر پھلے لتھی روز نویساں، کپڑے سونے روز پویساں، جوڑے چمساں پیر گھٹیساں، تیری زلف نو روز سنواراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، کیونکہ زلف ماہی دے پیچ انوکھے، تے میں پیچ گئی وچ پیچاں، پیچاں وچ میں ایسی پیچی، میں کو ہیچ سمجھ لیا ہیچاں، کعبے وانگو لگ دیاں نے، میں کو یار کنل دیاں کیچاں، سردار جے یار بھی کہندا لبے، جند ہو کے دے دے ویچاں، بیٹھ رو رو عرض گزاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، کسے اونٹ تائی تانا ماریا سی، تیری شوخی میں بڑی زوردار پھڑ لئی، پھڑ کے ماریے نے نکیل تینوں، وڑی تیری بندے سمجھدار پھڑ لئی، پر اونٹ آکھیا تو نہیں رمد سمجھی، میں بھی مست ہو کے مست رفتار پھڑ لئی، کی ہویا سردار جنک پاٹا، بڑا شکر سائیاں موار پھڑ لئی، بیٹھے رو رو عرض گزاراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، اکھیاں دے مار کے نیزے، دل چاکی تائی ریزے ریزے، ٹر گیو خواجہ تیزے تیزے، تے نہ لیاں یان کے ساراں میرے خواجہ موڑ مہاراں، عید آئی میرا یار نہیں آیا، تے شالا خیر ہوے او دے دم دی، ہار سنگار کی کرا میں اڑیو، کسے شاید تے نظر نہ جم دی، سکھا والیاں سیاں خوشی نال سمن وہ، او میں ترات گزاراں غم دی، غلام فریدا میرا
یار نہیں آیا اے عید میرے کس کم دی اکھیاں دے جمار کے دے دل چاکی تیرے دے ٹر گیو خواجہ تیزے تیزے تے نہ لیا یار کے سارا میرے خواجہ پتا ہوندا جے تو چھڈ کے جانا ساری رات میں جاگ دی رہندی جان نہ دیندی پتا ہوندا خواجہ پتا ہوندا جے تو چھڈ کے جانا ساری رات میں جاگ دی رہندی جان نہ دیندی وقت میں آنا مڑ ہاتھ نہ جاوے او پیسے جتے ڈگ ڈگ پیندی ترلے لیندی سیونی جے میری اکھ کھل جاندی تے میں مار کلاوے لیندی جان نہ دیندی سردار کیویں او دی اکھ نہ کھلے نہ دنیا تے صدمے سہندے جان نہ دیندے او بیٹھے رو عرض گزارا میرے خواجہ موڑے مہاراں عمر قدیم دے آلج پالا سارا جگ تیرا متوالا میں نکرالی تو گھر والا من لیا دردی ہارا میرے خواجہ موڑے مہاراں بیٹھے رو عرض گزارا میرے خواجہ موڑے مہاراں ماہی تکوں اللہ کھنے آوے تیریاں ہن وطنا تے لوڑاں عشق تیرے میں کو جھلیاں کیتا پئی ککھ گلیاں دے رولاں ایک باری آ جا خواجہ سونا کدے پرت مہاراں یوراں غلام فریدا میں تے دوزخ سڑساں جے میں مک خواجہ ولو ماڑاں بیٹھے رو عرض گزارا میرے خواجہ موڑ مہاراں میں دو ایک باتوں کے ساتھ ہی آج کی اس نشست کو دعا کی سمت لے جا رہا ہوں اللہ آنے والوں کو برکتیں نصیب فرمائے میرے والد گرامی جن کا آج عرس ہے اور آپ بیٹھے ہوئے 1916 میں گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں وزیر چک میں پیدا ہوئے تھے تو پھر وہاں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر پاکستان کے بعد یہاں تشریف لے آئے اور اس بستی کا ایک ذرہ گواہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی حضور کے دین کی نوکری کی نشان مرد مومن بات گوئم اس عنوان سے ایک سی ڈی سٹال پہ دستیاب ہے جس پہ میں نے والد گرامی کا مفصل تذکرہ کیا ہے اب آپ وہ خرید لیں گے تو اس میں ساری جو تفصیل ہے اس حوالے سے آپ دیکھ سکیں گے 36 سال تک الحمدللہ بلا ناغہ والد گرامی دلائل الخیرات کے عامل رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اس درود کی برکت سے جو بھی دلائل الخیرات کا عامل ہوتا ہے اللہ اس کو حضور کا دیدار نصیب کرتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو برکتیں عطا فرمائی تھیں اور جو ان کا پرخاص کرم تھا میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے بے شک وہ کیا کہا تھا حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ کسے کسے تھیں کسے کسے تھیں کسے خضر الیاسوں میں نو فیض سخندہ ملیا سوڑے مرشد پاسوں تو جو کچھ ہے زندگی کا سارا حسن بہار اور رونقیں
انہوں نے اس راستے پر ڈالا. میں ساری زندگی بھی ان کے قصیدے پڑھوں اور ان کا تذکرہ کروں. میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے دین کے راستے پہ ڈال دیا. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا، تیری نسبت نہ ہوتی تو سگے دنیا ہوتا. تو یقیناً ان کی محبتوں کا نتیجہ کہ انہوں نے مجھے اپنے بڑھاپے کے عالم میں، جب کہ انہیں میری ضرورت تھی کہ میں ان کا معاشی طور پہ ساتھی بنوں اور ان کے بڑھاپے میں ان کی ڈھارس بنوں، لیکن انہوں نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا. میری زندگی کا جو بھی اثاثہ ہے، میری زندگی کا جو بھی سرمایہ ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں درس قرآن کا ایک لفظ بھی قبول ہوا ہے اور میری زندگی کے اندر اگر ایک شخص کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے، اس کا سب ثواب میں اپنے والد گرامی کی روح کو پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. باقی بیٹا اپنے باپ کی تعریف کرے تو زیادہ اچھا بھی نہیں لگتا. میں نے حقیقت جو ہے وہ وہاں بیان کی ہے، اللہ نے ان کو جو اعزازات دیے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ قربت کا رشتہ یہی ان کا بہت بڑا رشتہ تھا، اور وہ دلائل الخیرات کے عامل تھے اور روزانہ فجر کے بعد اس کی منزل پڑھا کرتے تھے. اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ دلائل الخیرات لے کے بیٹھتے تھے تو کائنات ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی. بلکہ آخری ایام کے اندر جب بیماری نے غلبہ کیا اور دلائل الخیرات کا وظیفہ چھوٹنے لگا اور سکر کی سی وہ کیفیت طاری ہونے لگی، تو ایک دن مجھے اشارے سے بلایا. وہ تازہ تازہ فالج کا حملہ ہوا تھا، تو فرمانے لگے کہ اشارے سے کہ یہ دلائل الخیرات لاؤ. چلو میں اب پڑھ نہیں سکتا تو میں آپ سے سن تو سکوں گا. تو میں وہ منزل ایک دن، اصل منزل انہی کی تھی، بس میری زبان سے اس کو ادا ہونا تھا. تو وہ مستیاں، وہ کیف اور دلائل الخیرات کے جو وہ لطف تھے وہ ابھی تک میں بھول نہیں سکا ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ میرے حضور بابا کا صدقہ آنے والے سب لوگوں پر کرم نوازیوں کا دور نازل فرمائے. آپ کل سے تشریف فرما ہیں اور رات بھی محفل جاری رہی اور صبح سے پھر یہ سلسلہ درس قرآن بھی ہوا فجر کے بعد، اور اب پھر دوبارہ آپ تشریف فرما ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. اس موقع پہ میں آپ کی آمین کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میرے وطن کو امن عطا فرمائے اور میرے ملک کو جو اس وقت حالات درپیش ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. چند لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اپنا دین مسلط کرنے کے لیے اس تکفیری گروہ نے پورے امت مسلمہ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی سازش کی ہے اور وہ نادیدہ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ پاکستان کی خیریت فرمائے اور انشاءاللہ پاکستان خیر سے رہے گا. قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے رہتے ہیں، یہ مشکل وقت ہے جو امت مسلمہ پہ بالخصوص پاکستانیوں پہ آیا ہے. اس وقت ہر سمت عجیب ایک صورتحال ہے. اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے. وہ کیا کہا تھا ساغر صدیقی نے کہ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، اس گلشن کے نگہبان سے بھول ہوئی ہے. جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے بھول ہوئی. اور دوسرا ہمارا قصور ہے، کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا دور دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے 70,000 لوگ اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے. تو کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو حضرت عمر فاروق کا دور دیکھا ہے، ان جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو جواب دیا ہے حجاج بن یوسف نے وہ بڑا آنکھیں کھول دینے والا جواب ہے. اس نے کہا تھا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا. تو میرے سے سودا کر لو، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ میں عمر جیسا حکمران بن جاتا. آج ملک ڈول رہا ہے، آج حالات بہت پریشان کن ہیں اور خود کچھ بمبار گلی گلی داخل ہو چکے ہیں اور ملک کی سالمیت خطرے میں ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ ہماری رسم حنا کے تسلسل میں کوئی کمی نہیں آئی. باپ کے سامنے بیٹیاں آج بھی ناچ رہی ہیں، بہنیں بھائیوں کے سامنے آج بھی رقص ابلیس کر رہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو. ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. زلزلے کے جھٹکے یہ چند دن قبل آپ کے دروازے پہ آئے تھے. 1.25 لاکھ لوگ پہلے ملبے کے ڈھیر تلے بغیر کفن اور بغیر جنازے کے دفن ہو گئے، اور ہم نے
اس دن بھی اور ان ایام کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی حالت کو نہیں بدلا. اور اب ہم ملک کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ ہماری اپنی حالت کیا ہے. جب اقبال رب سے شکوہ کرتا ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. یہ شکوہ تھا. اب جواب شکوہ سنیے. اقبال جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. وہ تمہارے بزرگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ جانوروں کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کر بھی اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا تھا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو گھر سے نکلتے ہیں، معاف کرنا گستاخی نہ ہو، آج لوگ اس پہ بھی دلائل دیتے ہیں. آج گھر سے نکلتا خطیب ہو یا نعت خواں ہو، وہ کہتا ہے مجھے پہلے کتنے دو گے بعد میں کتنے دو گے. کیا رسول اللہ نے یوں تبلیغ کی ہے؟ حضور کے صحابہ نے یوں پیغام پہنچایا ہے؟ ہم اس شخص کے کردار کو کبھی نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا اور اللہ کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھا. آگے دلدل آ گئی، پانی آ گیا، زمین ختم ہو گئی. اس نے باغیں کھینچی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، کیا کروں تیری دھرتی ختم ہو گئی ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے. کیا تھے وہ لوگ اور کیا تھا وہ زمانہ. اور آج ہماری حالت باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہماری پستی اور ذبوحالی کی وجہ ہمیں خود معلوم ہے، لیکن ہم اپنے رویے کو منافقانہ بنایا ہوا ہے. ہم حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں. ہم زبان سے حالات کا واویلا تو کرتے ہیں لیکن اپنے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مسجد میں دین اور طرح کا ہوتا ہے، گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے. جس طرح مسجد میں گئے وہاں سے ٹوپی لی، سر پہ رکھی، نماز پڑھی، پھر ٹوپی اتار کے چلے آئے. ہم جس طرح ٹوپی اتار کے رکھ آتے ہیں مسجد میں نماز بھی رکھ آتے ہیں. ہم نماز بھی دکان پہ نہیں لے کے آتے، ہم نماز بھی اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آتے. اس وقت ہم اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ہماری زندگی کے تیور لچھن طریقے اس وقت اور طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ تو دیکھ رہا ہے اس کی زبان بول رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے. چو بخلوت میرا بن کارے دیگر می کو نن. رومی کہتے ہیں جب ممبر پہ چیختے ہیں تو جب تھلے اترتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے. تو اللہ تو دیکھتا ہے، لوگ تو نہیں دیکھتے، لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا، لوگ تو دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. ارا زبیبا نملۃ سودا، کالے پہاڑ کے اندر گہری غار ہے، غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے. اس سوراخ میں جب چیونٹی چلتی ہے اور اس کے پاؤں سے جو ہلکی سی لکیر بنتی ہے جس کو خردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس کو یوں دیکھ رہا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں آنے والے خیالوں سے بے خبر ہے، تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والی سوچوں سے وہ بے خبر ہے. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں صاحبو؟ ہمارے بزرگوں کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کھری اور سیدھی سادھی گزارو. اپنی زندگی کے اندر حسن اور جمال پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، اور یہی جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے. ہم اپنے رویوں کے اندر منافقانہ روشیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گفتار کے اندر اور آج ہمارے کردار کے اندر کوئی چمک نظر نہیں آتی. میرے حضور شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ، جو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا سرخیل اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام ہیں، آج زمانہ اس پیر کو سلام کرتا ہے، آج زمانہ اس پیر کی عظمت کو خراج پیش کرتا ہے. جب ایک آپ کے مرید کو چبارے پہ لے جایا گیا، چوری کا الزام لگا اور اوپر سے دھکا دیا جانے لگا، تو اس نے سنا تھا کہ اوکھے ویلے پیر آیا کرتے ہیں، تو اس نے بخاری کی طرف منہ کر کے کہا تھا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. سنا ہے اوکھے ویلے پیر آیا کرتے ہیں، میرے اوپر اس سے اوکھا ویلا کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ فریاد کرتا ہے شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا
اور وہ چبارے سے نیچے آ رہا ہے. جب نیچے پہنچا حضرت شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ آگے آپ نے نیچے بٹھا دیا تو وہ حیران ہو گیا. کہنے کا حضرت آپ کب چلے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑا تھا، میں بخارے سے چل پڑا تھا. آج کی عقل اسے نہیں مانتی. آج لوگ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. پڑھو قرآن. قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا میں تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے قبل لے کے آؤں گا. یہ بنی اسرائیل کے ولی کی شان ہے تو امت محمدیہ کے ولی کی شان کیا ہوگی؟ کہا تو چبارے سے چل پڑا تھا، میں بخارے سے چل پڑا تھا. اللہ اکبر. تو وہ شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول سن لیجئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تقریر مکمل نہیں ہوگی اگر ان کا تذکرہ نور نہ ہو. اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے آج کی اس مجلس میں درس ہے، سبق ہے. آپ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. بس اس جملے کو سمجھ لیں، اچھی طرح اندر اتار لیں. جس شخص کی ہزاروں فلسفے اس ایک جملے پہ قربان. جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جو تمہارے پاس بیٹھے محروم نہ رہے. ہم قوم لا یشقی جلیسہم. حدیث ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ. اور اس کو مزید سادہ کر لوں، جس کے کردار میں چمک نہیں ہے اس کی گفتار میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے کردار کو. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا ہے. آج تبلیغی جماعتیں تو آج زیادہ ہیں. آج چینل کھلے ہوئے ہیں، آج تو ایک کو بھی مسلمان نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کو کافر کر رہے ہیں. اور انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا تھا. کیسے پڑھا دیا تھا؟ کردار کی چمک تھی. حضرت باہو بولے لکھ نگاہ جے عالم ویکھے تے کسے نہ کدی چاڑے ہو، ایک نگاہ جے عاشق ویکھے 100,000 تارے ہو. نظر کی شوخیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا موختی وہاں خودک روزے کے خاشا کے مرابا سوختی. یہ نظر کی کرشمہ سازیاں ہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہم نے اپنے کردار کو مضبوط کرنا ہے. بات کا تکرار تو ہو جاتا ہے لیکن جب مرض وہی ہو تو بار بار گولی وہی دینا پڑتی ہے. حضرت عمر فاروق کا دور ہے. مسجد میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. بعد میں حالات کے تحت اس کو منع کر دیا گیا، عورتوں کو روک دیا گیا. ایک نوجوان لڑکی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی. ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا، مزاحمت کرتا. 2 4 5 دن اس نے دیکھا کہ یہ میرا راستہ روکتا ہے. ایک دن روک کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیری ادائیں مجھے بھا گئی ہیں اور تیرا حسن ایسا ہے کہ میں متوالا ہو گیا اور تیرے حصول میری زندگی کا ایک مقصد قرار پایا ہے. اس نے کہا اچھا اگر مجھے حاصل کرنے کے لیے کوئی شرطیں اگر میں عائد کروں تو پوری کرو گے؟ اس نے کہا آسمان سے تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا. تیرے لیے رانجھا بھی بنوں گا، تیرے لیے مجنو بھی بنوں گا، تیرے لیے ہر جتن، ہر دکھ، ہر تکلیف سہوں گا. اس نے کہا کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں، میری ایک ہی شرط ہے 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لے. اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تمہارا انتظار کروں. 40 دن تک نمازیں چلتی رہی. حضرت عمر فاروق کی قرات من میں اترتی رہی. اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے قرات تو دیگر گو کر تقدیر عمر. 40 دن تک نمازیں چلتی رہی، من میں نور اترتا رہا. جب 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد واپس جا رہا تھا اسی موڑ پہ وہ لڑکی انتظار میں کھڑی تھی. یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا. اس نے کہا حسب وعدہ میں کھڑی ہوں. کہا کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے. اگر میں 40 سال بھی نمازیں پڑھاؤں اور کسی ایک شخص کے من میں بھی کوئی بات نہ اترے تو مجھے پھر سوچنے کی بات ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو میرے حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے زباں میری. اٹھا لے کچھ برق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں چاروں طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. اڑا لے طوطیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، سب چمن والوں نے مل کے لوٹ لی طرز فغاں میری.
تیری محفل میں بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن سب کچھ میرا اڑ گیا۔ بات یہ ہے کہ جس کا کردار چمکدار ہو پھر تبلیغ نہ بھی کرے، انسان باعمل ہو، کسی شخص کے پاس سے بھی گزر جائے تو من میں اجالے اتر جاتا ہے۔ اور اگر آواز کی گند گرج ہو، لہجے کا حسن ہو اور الفاظ کا لف و نشر ہو اور جو ہے وہ باتوں میں جادو بھی بھرا ہوا ہو، لیکن دماغ کو سرشار تو کر جائے گی تقریر لیکن من میں نہیں اترے گی۔ اس لیے ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ رنگ تو دکھائیں گے لیکن سینے میں ترازو ہونے کے فن سے ناشنا ہوں گے۔ میرے بابا کی ساری زندگی سادے لفظ، موٹے موٹے قول اور مختصر باتیں، لیکن جب بات کرتے تو روح میں اترتی چلی جاتی۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا۔ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص کو لے آیا، کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ وہ اس دور میں جو ہے وہ یہ لوگ اتنے زیادہ پروان نہیں چڑھے تھے، تو کہا کہ یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ تو اس کا نام جو ہے وہ تھا بھی نور حسین، تو کہا یہ نور حسین ہے تو یہ حضور کے نور کو نہیں مانتا۔ تو کئی علماء کے پاس لے کر گئے ہیں، دلائل دیتے ہیں، آگے سے ضد کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تو ہم اپنے پیروں کے پاس لے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی دلیل دیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، اس کی طرف غور سے دیکھا، کہا نور حسین تو حضور کے نور کو نہیں مانتا؟ بس من میں بجلیاں اتر گئی۔ وہ کہنے لگا حضور میں مانتا ہوں، حضور میں مانتا ہوں، حضور میں مانتا ہوں۔ یک نظر کر دی وہ آدھا بھی فنا آموختی، وہ خنک روزے کے کاشا کے مرا وہ سوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ کہا حضور میں مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ ہے جس شخص کے کردار کی چمک من میں نہ اتر سکے، اس کی گفتار بھی نہیں اترتی، وقتی طور پر سرشاری دے جاتی ہے، لطف بھی آتا ہے، لیکن من میں روشنی نہیں ہوتی۔ تو جس کے کردار کی چمک ہو، لفظ ٹوٹے ٹوٹے بھی کیوں نہ ہو۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، فرمایا میرے بلال کا اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہی ہے۔ آج تو مترنم لہجے میں اذان دینے والا اذان دے تو کوئی مسجد میں چند بوڑھوں کے علاوہ نہ آئے، اور جب وہ گونج پڑتی تھی تو سینوں میں دل کانپتے تھے۔ ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق مست اذان سے۔ وہ اذان تھی تو بات دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری کے اسی قول پہ آج کے اس عرس کا اختتام کرتے ہیں کہ جس شخص کا کردار، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی، اس شخص کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اپنے آپ کو اتنا مؤثر بنائیں، اپنے اندر آپ جھانک کر کے دیکھیں، کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے گریز کریں۔ جو کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ دیکھے کہ باقی تین اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائیں۔ شہد کی مکھی بنے، یہ گندگی والی غلاظت والی مکھی نہ بنے۔ یہ دونوں مکھیوں کی فطرت میں فرق ہے۔ عام مکھی سارے بدن کو چھوڑ کے زخم والی جگہ پہ بیٹھتی ہے، پھر اس گند کو پھیلاتی ہے، اور شہد والی مکھی جو ہے وہ کڑوے رس کو بھی چوستی ہے تو اس سے بھی میٹھا شہد پیدا کرتی ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے ہدایت لے کے آئیں۔ کسی نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا تھا عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ تو عقل بے وقوفوں سے بھی آ جاتی ہے، اس لیے شہد کی مکھی بننے کا مزاج بنائیں۔ کسی کو کیا دیکھیں، یہ تصوف کی جان ہے۔ یہ جملہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوئی نقص دیکھنے کا شوق ہو تو وہ اپنے میں دیکھو، اور خوبی دیکھنے کا شوق آئے تو وہ دوسروں میں دیکھ لو۔ اور ہم دوسروں کی طرف تو دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں غور کرتے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، پا فقیرہ اندر چاہتی ہو، اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اندر صاف ہو گیا تو سب کچھ صاف ہو گیا۔ جب آئینہ اپنا صاف ہوگا دوسرے بھی ستھرے نظر آئیں گے، ورنہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی گن نظر آئے گا۔ وہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو پیر کی تلاش میں نکلا، تو پھر کہنے لگا میں 99 پیروں کے پاس گیا ہوں۔ جب 100ویں پیر کے پاس پہنچا تو کہنے لگا 99 پیروں کے پاس گیا ہوں، میں نے ہر جگہ سے ایک ایک کمی اور کوتاہی نوٹ کی ہے، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں تو چند دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت آپ محتاط رہیے گا، میں آپ کی بھی کچھ شاید نوٹ کر لوں، اگر اچھائی میری قسمت میں ہوئی تو وہ بھی مل جائے گی۔ میں 99 جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہو کر کے آیا ہوں، ان کی میں نے خامیاں نوٹ کی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے تیری قسمت پہ جو ہے وہ مجھے ترس آتا ہے، تو 99 چوکٹوں سے ہو کے آیا اور ہر جگہ سے ایک ایک خامی لے کے آیا۔
کاش کہ ہر جگہ سے ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا، اس وقت تیرے پاس کتنی خوبیوں کا خزانہ ہوتا. لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق حاصل کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو مؤثر بنائیں، اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے باطن کا آئینہ ستھرا کریں، پھر اس آئینے کے اندر تمہیں جمال رب بھی نظر آئے گا، جمال حبیب بھی نظر آئے گا. پھر کسی پر کیا اعتراض ہوگا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے. دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. یہی صوفیہ کا درس ہے اور یہی ان کی محبت ہے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.